بتائیں، یہ اب خامنہ ای صاحب کے بعد 3-4 نام چل رہے ہیں. ایک تو مجتبیٰ خامنہ ای کا چل رہا ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم سن رہے ہیں کہ وہ کیونکہ ان کے صاحبزادے ہیں تو شاید وہ ہیریڈری وہ نہ چاہیں کہ لگے کہ وراثت بن رہی ہے، اس وجہ سے ان کا نام شاید آؤٹ ہو جائے. پھر حسن خمینی صاحب ہیں، گرینڈ سن خمینی صاحب کے، لیکن ان کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ کچھ ماڈریٹ ہیں، وہ اتنے گرم مزاج یا اتنے ہارڈ لائنر نہیں ہیں. محسن اجیجی جو چیف جسٹس ہیں، ان کا نام سیریسلی آ رہا ہے، اور علی رضا رفیع یہ سب سے سٹرونگ کینڈیڈیٹ لگ رہے ہیں. رفیع صاحب یا رافی جیسے بھی آپ پرناؤنس کرتے ہیں، کہ یہ شاید ہو سکتے ہیں. کس کی نام زیادہ وہاں پہ اس وقت چل رہا ہے؟ مالک صاحب کوئی نام اس وقت نہیں دے سکتے، کیونکہ الٹیمیٹلی اسمبلی آف ایکسپرٹس ول ڈیسائیڈ. اس کا ایک پورا کرائٹیریا ہے جس کے اوپر فٹ ان ہونا پڑتا ہے آپ کو. فار ایگزامپل آپ کا مجتہد ہونا ضروری ہے. اٹ از این اسینشیل ریکوائرمنٹ دیٹ یو ہیو ٹو بی اے مجتہد، اور یہ ریکوائرمنٹس بہت سارے لوگ جن کے بارے میں بات ہوتی ہے وہ میٹ نہیں کرتے. ہاؤ ایور آیت اللہ علی عرفی صاحب وہ میٹ کرتے ہیں، اور دوسرے کلیرکس جو ہیں وہ میٹ کرتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اٹ از این الیکٹورل پروسیس. الیکشنز کے تھرو یہ چیز ہوگی. ایران از ناٹ اے ڈکٹیٹرشپ اور اے مونارکی. بیٹے کا بھی جو باتیں ہوتی ہیں، اگین دیٹ از ناٹ ٹرو کہ وہ ان کو کوئی نام لسٹ دے دی تھی یا نام دے دیے تھے کہ یہ سکسیسرز ہیں. سکسیسرز کا کانسیپٹ یہاں پہ نہیں ہے، تو اونلی ٹائم ول ٹیل. میں اس دن الجزیرہ پہ 2-3 بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن سی میں سن رہا تھا، تو اس میں ایک پوائنٹ بار بار آ رہا تھا کہ جو بھی ہوگا، ایون اگلے سپریم لیڈر جو بنیں گے، اس میں بہت بڑی سے ہوگی ریولوشنری گارڈز کی، کہ ان کی ایکسیپٹنس بڑی ضروری ہے، کیونکہ وہ اکانومی میں، پالیٹکس میں، ریلیجس میں، ہر جگہ پہ ان کا بہت زیادہ اسفیئر آف انفلوئنس ہے. کتنی حقیقت ہے اس بات میں؟ مالک صاحب مختصر کر دوں کیونکہ مجھے جانا ہے، تو میں بتا دوں. دیکھیں IRGC ڈز ناٹ، یہ ٹریڈیشنل ماڈل نہیں ہے آف اینی آرمی آف اینی کنٹری ان دا ورلڈ. یہ جو لوگ ہیں یہ آئیڈیالوجیکلی جو ڈٹرمنٹ، اور آپ دیکھیں یہاں پہ نوٹس کریں ہمیشہ جنگوں کے اندر جنرلز مرتے ہیں یہاں پہ. تو یہ جو لوگ ہیں یہ ایکسٹریملی آئیڈیالوجیکل لوگ ہیں. یہ سسٹم کو پروٹیکٹ کریں گے کسی بھی حد تک جا کے. یہاں پہ کوئی کو یا یہاں پہ کوئی کسی بھی فاؤل پلے کا یا کسی بھی انٹرفیئرنس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان مائی اوپینین. بڑی بڑی ریفارمسٹ گورنمنٹس آئی ہیں. فار ایگزامپل روحانی کی گورنمنٹ، جہاں پہ JCPO اگریمنٹ کیا، خامنہ ای صاحب نے کہا کہ آپ اگریمنٹ نہ کریں، وہ آپ کو دھوکہ دیں گے. پھر بھی کیونکہ ڈیموکریسی ایگزسٹ کرتی ہے یہاں پہ، IRGC نے انٹروین نہیں کیا، and they went ahead and they made a deal with the United States. بعد میں جو بھی ہوا وہ ہوا. لیکن I don't think IRGC کے اندر اتنا جو کوئی ایسا سینٹیمنٹ ہوگا کہ وہ انفلوئنس کریں گے. لاسٹ کویسچن آپ نے جانا ہے جان، لاسٹ کویسچن. جی، کتنی کیپیسٹی ہے ایران، کتنی دیر یہ آن سلاٹ؟ بیکاز وہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ 4 ہفتے تو ہم کریں گے، ہیکسیٹ کہتا ہے کہ ہمارے بڑے کلیئرلی ڈیفائنڈ گولز ہیں. اتنا اگر انٹینس بامبنگ اور سب کچھ چل رہا ہے اور باقی ایشوز ہیں، ایران کتنی لمبی جنگ لڑ سکتا ہے آپ کے خیال میں ریئلسٹکلی؟ ایران جتنا، in my opinion, and I won't be emotional about it، ایران، میں بڑا فیکچولی اس کو بتاؤں گا آپ کو، ایران جتنا دیر تک چاہے جنگ کو کھینچ سکتا ہے میری نظر میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو آرسنل ہے آف ڈرونز اینڈ مسلز وہ بہت بڑا ہے. 6 تو سائٹس ان کی انڈر گراؤنڈ ہے جو نون ہے، جن کو GBU-57 بامبر میونیشن بھی ٹارگٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ 500 میٹر 600 میٹر اندر زمین کے اندر ہے، اور وہ صرف 200 میٹر کی پینیٹریشن رکھتا ہے. دوسری بات، اسٹریٹ آف ہارموز کو چوک کرنے کی جو بات ہوتی ہے، منی سب مرینز ان کی اتنی منووریبل ہیں اور اتنی وہ بنی اس مقصد کے لیے کہ وہ چوک کر سکتی ہیں. اور برداشت کرنے کی قوت یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل اور مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اندر کم ہے، کیونکہ ایک $10,000 کے ڈرون کو ٹارگٹ کرنے کے لیے $2 ملین کی مسل جو ہے وہ یوز ہوتی ہے. تو آئی ہائیلی ڈاؤٹ کہ ایران جو ہے وہ ان سے پہلے اپنے ہتھیار رکھ دے گا. مجھے لگ رہا ہے کہ ایران جتنا کھینچنا چاہے اس کو کھینچ سکتا ہے.